الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الحادی پروگرام میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کی نافرمانی سے متعلقہ آیات پر درس قرآن کا سلسلہ چل رہا ہے۔ پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے آپ کے سامنے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 20 سے 26 تک جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا اس کے بارے میں کلام کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ملک شام میں عمالقہ قوم پر حملہ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، اس نافرمان قوم کو نکالنے کا حکم دیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی تقریباً 7 لاکھ قوم جو آپ کے ساتھ تھی انہوں نے مقابلے سے انکار کیا اور موسیٰ علیہ السلام سے بدتمیزی کے ساتھ بات کی، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں موسیٰ علیہ السلام سے جدا کر دیا اور 40 سال تک وہ اسی طرح بھٹکتے رہے۔ اور یہ اصلاً میں دعا تھی پہلے موسیٰ علیہ السلام کی، آپ نے عرض کی تھی کہ فَفْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ کہ اے میرے رب ہمارے اور اس فاسق قوم کے درمیان جدائی کروا دے۔ اسی پر ہم ایک کلام کر رہے تھے کہ جب کسی شخص کا عقیدہ خراب ہو جاتا ہے تو اس سے قطع تعلق کرنا بالکل جائز ہو جاتا ہے اور سوشل بائیکاٹ کرنا ہوتا ہے، یعنی نہ اس کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں چلیں پھریں، دعا سلام، شادی بیاہ میں ایک دوسرے کو بلانا، یہ سب چیزیں ترک کرنا واجب ہو جاتا ہے، اگر نہیں کریں گے تو گناہگار ہوں گے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص سے عقیدہ تو ٹھیک ہے اس کے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ بدتمیزی کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اور حکم کفر اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور اسے تجدید ایمان اور تجدید نکاح کی حاجت ہوتی ہے، لیکن وہ اڑ جاتا ہے کہ میں نہیں کرتا ہوں، ایسی صورت میں بھی اس سے دور ہو جانے کا حکم ہے۔ یوں ہی کوئی رشتہ دار ہے جو فتنہ انگیز ہے، چغلیاں کرتا ہے، رشتہ داروں کو آپس میں لڑواتا ہے، جس خاندان میں جس جوڑے کو جس گھر والوں کو آپس میں پیار محبت سے رہتا دیکھتا ہے اسے تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ ایسے خبیث لوگ بھی آپ کو ملیں گے جن کی طبیعت میں خباثت بھری ہوتی ہے، ان کو اپنی زندگی میں تو کبھی سکون ملا نہیں ہوتا، وہ دوسروں کی زندگی بھی برباد کرنے کے لیے ہم وقت کوشش کرتے رہتے ہیں، اور اتنی گندی فطرت ہوتی ہے، اتنی گندی غلیظ فطرت ہوتی ہے کہ جہاں دو لوگ ہنس کے بات کر لیں گے وہاں ان کو تکلیف سٹارٹ ہو جائے گی، اور جب تک ان کے درمیان کے چہروں پہ غم کے آثار نہ دیکھ لیں، ان کے درمیان تصادم فتنہ فساد برپا نہ کر لیں، ان کو سکون نہیں ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی گندی فطرت سے ہر بہن کو ہر بھائی کو محفوظ فرمائے کہ جو اتنی ناپاک فطرت لے کر پیدا ہوا کہ بالکل شیطان والا کام کرتا ہے، کہ جس طرح شیطان مسلمانوں کو ایک نہیں دیکھنا چاہتا اس طرح یہ لوگ بھی نہیں دیکھنا چاہتے۔ تو اس قسم کے، اور اسی طرح بعض ایسے ہوتے ہیں فتنہ انگیز جو جادو میں ٹونے میں تعویذات کروانے میں بڑے معروف ہوتے ہیں، ان لوگوں سے بھی قطع تعلق کرنا بالکل شرعاً جائز ہے، بلکہ کرنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ نہیں کریں گے تو یہ آپ کو ڈس لیں گے۔ یہ نہ سوچئے کہ اگر کوئی، جیسے بہنوں میں خاص طور پہ عادت ہوتی ہے کہ ایک لگائی بجھائی کرنے والی خاتون ہیں، یہ ان کا انتظار کرتی ہیں کہ وہ آ کے پورے محلے کی اور پورے خاندان کی رپورٹیں دیں کس گھر میں کیا ہو رہا ہے، اور بڑی دلچسپی سے سنتی ہیں، اچھا اس کے ساتھ ایسا ہو گیا، اچھا اس کے ساتھ ایسا ہو گیا، اور بڑی خوش ہوتی ہیں کہ ہمیں سب کی باتیں پتہ چل رہی ہیں، لیکن اس وقت یہ نہیں سوچتی کہ یہ بھی تو ہماری باتیں بھی تو جا کے کسی کے پاس لگاتی ہوگی۔ ہم میں ایسا کون سا کمال آ گیا، ایسے سرخاب کے پر لگ گئے کہ ہماری باتیں بتاتے ہوئے تو اس کی زبان بند ہو جاتی ہوگی، ادب سے سر جھک جاتا ہوگا، ہماری بات کسی کے سامنے ذکر کرتے ہوئے ندامت کا شکار ہو جاتی ہوگی، ہم سے ایسی سچی اور مخلص محبت کرتی ہے کہ ہمارے تو باتوں کے اندر خیانت کی مرتکب نہیں ہوگی۔ کہاں سے خوش فہمی آپ کے اندر پیدا ہو گئی؟ وہ آپ کی بھی جا کے ایسی لگاتی بجھاتی ہوگی، آپ کی نفرتیں بھی دوسروں کے دلوں میں ڈالتی ہوں گی، کیونکہ یہ ایک خاص فطرت والے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی فطرت میں گندگی ایسی رچ بس گئی ہوتی ہے کہ کسی جگہ یہ باز ہی نہیں آتے۔ جیسے ایک ہیروئنچی ہوتا ہے، آپ اسے پاکستان میں رکھیں، یورپ میں رکھیں، آپ اسے یہ مطلب یو اے کی کہیں ریاستوں میں لے جائیے، وہ اپنی ہیروئن ضرور طلب کرے گا، اس لیے کہ اس کے باطن سے ایک تقاضا ہوتا ہے کہ نشہ کرنا ہے، وہ نشے کے بغیر سکون سے نہیں رہے گا۔ تو اسی طریقے سے ایک نشہ ہوتا ہے یہ لگائی کا، بجھائی کا، لڑوانے کا، اور غیبتیں چغلیوں کا، دوسرے کے راز فاش کرنے کا، پھر دوسرے کے چہروں پر اس راز فاش کرنے کے بعد جو تاثرات پیدا ہوتے ہیں ان تاثرات کو دیکھ کر حفظ نفس حاصل کرنے کا ایک بیماری ہوتی ہے۔ تو یہ بیماری آپ کے حق میں کیوں ختم ہو جائے گی؟
تو اس لیے سوچتی نہیں ہیں، دوسروں کا اس کو موقع فراہم کرتی ہیں کہ وہ غیبت چغلی کرے، اور پھر ان کی بھی غیبت چغلی ہوتی ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مروا دیا جاتا ہے اور سر پکڑ کے بیٹھی ہوتی ہیں ایسی بہنیں کہ ہم نے یہ راز فلاں کو بتا کیوں دیا تھا، تو آپ کو نہیں پتہ تھا کہ وہ 10 کے راز آپ کے سامنے آ کے بتاتی ہے، تو پھر آپ نے کیوں بتا دیا؟ تو اس قسم کے لوگ جو فتنہ انگیز قسم کے ہیں، یہ تو اگر کسی کی بات ہمارے سامنے آ کر بولیں کہ جی فلاں ایسے کر رہا تھا، فلاں ایسا، تو بولتے خبردار، ہمارے سامنے بیٹھنا ہے، کسی کی غیبت نہیں کرنی ہے، برائی نہیں کرنی ہے، ملنے آنا ہے ملو، نہیں ملنے آنا چلو یہاں سے بھاگ جاؤ، گھر سے نکال دیں ذلیل کر کے، یہ زیادہ اچھا ہے۔ نہ یہ کہ پھر ایک وقت ایسا ہے کہ آپ کے زوجین کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو رہا ہو، ساس بہو کے درمیان، ساس نندوں کے درمیان، اولاد کو ماں باپ سے، ماں باپ کو اولاد سے بدظن کر دیں، بھائی کو بہن سے، بہن کو بھائی سے لڑوا دیں۔ اس سے بہتر ہے کہ ان سے آپ چھٹکارا حاصل کریں۔ یہ تھوڑے سے سخت الفاظ میں نے عرض کیے ہیں، یہ اسی لیے عرض کیے ہیں کہ اس قسم کے لوگوں کے فتنوں سے خاندان کے خاندان تباہ ہوتے ہوئے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ ایسا بھی ہوا ہے کہ بڑوں کو جدا کروا دیا تو یہ جدائی نسلوں کے اندر منتقل ہوتی رہتی ہے، اور نسلیں ایک دوسرے کو پہچانتی بھی نہیں ہیں کہ کون کس کا بیٹا ہے، کس کی اولاد ہے، اتنی انہیں جدائی ہو جاتی ہے، بالکل کسی کو پہچانتے نہیں ہیں، کچھ نہیں۔ یہ قطع تعلق کروانے میں ان جیسے لوگوں کا بڑا کردار ہوتا ہے، تو ان کو اپنی صفوں سے نکالنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ ایک وقت کی برائی مول لے لینا، ایک وقت کسی کی ناراضگی مول لینا، یہ زیادہ اچھا ہے اور آسان ہے، چاہے جائے کہ اس سے ایک خالی ظاہری محبت کا اظہار، ریاکارانہ منافقانہ محبت کو قائم رکھا جائے، اندر کچھ بھی نہیں ہے، محبت پیار، اندر ایک دوسرے کے لیے بغض بھی ہے، اور لیکن بس وہ چونکہ باتیں لگائی بجھائی اور پھر ظاہری بس برتاؤ ہوتا ہے، اس کو قائم رکھتے ہوئے پھر آگے چل کر اتنی تباہی مچتی ہے، کچھ انتہا نہیں۔ تو اس قسم کے لوگوں سے قطع تعلق کرنا شرعاً بالکل جائز ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی اعلانیہ گناہ کرتا ہے، نمازیں نہیں پڑھتا، گالیاں بکتا ہے اور بری حرکتیں کرتا ہے، اور ہمیں یقین ہے اگر ہم اس کے ساتھ رہیں گے تو کچھ عرصے بعد یہی چیزیں ہم میں سرایت کر جائیں گی، یا ہم میں سرایت نہیں کریں گی، ہمارے بچے ان کے قریب رہیں گے تو آہستہ آہستہ بچوں کے اندر یہ چیزیں سرایت کر جائیں گی، اور ہمارے بچے ہمارے ہی باغی ہو جائیں گے اور پھر بے عمل ہو جائیں گے، گناہگار ہو جائیں گے۔ تو ایسی صورت میں بھی قطع تعلق کرنا شرعاً بالکل جائز ہے، ایسے رشتہ داروں سے الگ ہونا شریعت نے اس سے منع نہیں کیا ہے۔ یہ اصول ضرور یاد رکھیں، اس لیے فقہاء اسلام نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ اگر ایک شوہر یہ سمجھتا ہے کہ میری سالی یعنی بیوی کی بہن جو ہے وہ فاسقہ فاجرہ ہے، اور وہ اپنی بہن سے یعنی میری بیوی سے ملے گی تو اس کا ذہن خراب ہوگا، اور یہ ذہن خراب ہوگا تو میرے گھر کا ماحول خراب ہوگا، تو اس وقت یہ اپنی زوجہ کو اس کی بہن سے ملنے سے بھی روک سکتا ہے۔ اسی طرح اگر ساس فاسقہ فاجرہ ہے بالفرض، تو وہ اپنی بیوی کو ساس سے ملنے سے بھی روک سکتا ہے، اس لیے کہ وہ ساس اگر واقعی گناہگار قسم کی ہے تو بچی میں اور پھر بچیوں سے اس یعنی اپنی بیوی سے اثر اس کی آدمی کی بچیوں کے اندر اپنی اولاد کے اندر بھی منتقل ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، کیونکہ بچیاں نانی کا اور خالاؤں کا اثر بہت زیادہ قبول کرتی ہیں، تو اگر ایسا خراب قسم کا خاندان ہے تو ان سے ملنے سے روکا جا سکتا ہے، اس میں بھی شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ قطع تعلق کرنا ہمیشہ برا نہیں ہوتا، اگر ہمیشہ برا ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس فاسق قوم کو ہم سے جدا کر دے، ان میں رشتہ دار بھی ہوں گے، غیر رشتہ دار بھی ہوں گے، اور ہم قوم بھی تھے، برادری والے تھے، لیکن برادری کا بائیکاٹ، بعض اوقات تو برادری بائیکاٹ کرتی ہے، ایک آدھ کو باہر نکال دیتی ہے، لیکن یہاں آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام چند رفقاء کے ساتھ پوری برادری کو باہر نکال رہے ہیں، یعنی قوم کو، اپنی ہم قوم کو کہ بھی ان کو باہر نکالیں، ہم ان کے ساتھ نہیں رہتے ہیں۔ اور وجہ کیا ہے؟ اللہ کی رضا، کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے جہاد نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت نہیں کی ہے۔ ہمارے ہاں بھی قطع تعلق ہوتا ہے، لیکن آپ دیکھیں گے اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہوگا، صرف اس وجہ سے ہوگا کہ مثلا فلاں نے میرے متعلق یہ بات کہہ دی تھی، فلاں نے میری بیٹی کا رشتہ رد کر دیا تھا، فلاں نے اپنی بیٹی ہمارے بیٹے کو نہیں دی تھی، فلاں ہماری شادی میں نہیں آیا تھا، فلاں کو سالگرہ میں بلایا وہاں پر نہیں آیا، فلاں کو ہم نے ایک گفٹ دیا تھا اس نے اس کے جواب میں چھوٹا گفٹ دیا ہے، ہم نے فلاں کی سلامی زیادہ دی تھی اس نے سلامی کم دی ہے، ہم فلاں کے گھر گئے تھے تو اس نے کھانا تو کھلایا لیکن مرغی نہیں کھلائی، دال کھلا دی، اور ہمیں چائے تک کو نہیں پوچھا، ہم قریب سے گزرے جی سلام نہیں کیا۔ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر پوری زندگی کے لیے قطع تعلق کر لیا جاتا ہے۔
حالانکہ ان چیزوں پر قطع تعلق کرنا شرعاً جائز نہیں ہے، نہ رشتہ داروں سے، نہ عام مسلمان سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہے، اور ان میں افضل وہ ہے جو سلام میں پہل کر لے۔ اور ایک روایت میں ہے، یہ سیاہ ستہ کی روایات عرض کر رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے مسلمان بھائی سے بغیر کسی شرعی وجہ کے 1 سال تک ناراض رہے تو یہ اس کے قتل کر دینے کی مثل ہے۔ یعنی یہ سمجھا رہے ہیں کہ بہت بڑا گناہ ہے اپنے مسلمان بھائی سے قطع تعلق کرنا، لیکن اسی صورت میں ہوگا جب اپنے نفسانی خواہش کے تابع ہو کر دنیاوی چھوٹی چھوٹی وجوہات کی بنا پر ایسا کیا گیا ہو۔ اور ہم نے جو پہلے آپ کو تمام وجوہات بتائیں وہ دنیاوی وجوہات نہیں ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر یہ وجوہات مارز وجود میں آتی ہیں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول کی رضا چاہتے ہوئے اس کی تعلیم کے مطابق انسان طرز عمل اختیار کر رہا ہے، تو وہاں برا نہیں ہے، یہ برا ہے۔ اپنی ذات کی خاطر ناراض ہو جانا یہ شرعاً ناجائز ہے۔ اور یہاں دوسری بات وہی جیسے ہم نے عرض کیا تھا کہ جب کوئی شخص اعلانیہ گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو اس کو فاسق قوم، موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا کہ وہ فاسق قوم ہے۔ آج اگر کوئی اعلانیہ گناہ کر رہا ہو، آپ اس کو فاسق و فاجر کہہ کر تو دیکھیں، اسے تو گناہگار بھی کہیں گے تو آپ غریبان پکڑ لے کہ مجھے گناہگار کیوں کہا۔ یعنی ایسا ہم لوگوں کا ذہن بن گیا ہے کہ ناموں کو برا سمجھتے ہیں، القابات کو برا سمجھتے ہیں، اور ان القابات کے مطابق عمل کو برا نہیں سمجھتے ہیں۔ چور کو چور کہیں گے ناراض ہو جائے گا، چوری کرتا رہے گا۔ چرسی کو چرسی نہ کہیں آپ، چرس وہ پیتا رہے گا۔ جھوٹے کو جھوٹا مت کہیے، وہ ناراض ہو جائے گا، جھوٹ بولنا نہیں چھوڑے گا۔ غیبت کرنے والے کو یہ مت کہیں تم غیبت کرنے والے ہو، اس سے ناراض ہو جائے گا، ورنہ غیبت نہیں چھوڑے گا۔ یہ ایک عجیب صورتحال ہے ہمارے ہاں کہ ہم ہر برائی کرتے ہیں، برائی کو برا نہیں سمجھ رہے، لیکن اس برائی کے موافق اگر کوئی ہمارا نام رکھ دیتا ہے تو ہم اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، اس کو برا ماننا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ یہ ایک غلط رویہ ہے۔ اصل تو نام کو بھی برا سمجھنا چاہیے کہ کوئی چور ہے، چور ہمیں کوئی کہے، کوئی فاسق کہے، فاجر کہے، گناہگار کہے، زانی معاذ اللہ کہے، چرسی کہے، ہیروئنچی کہے، ان ناموں سے جس طرح نفرت ہونی چاہیے اسی طرح ان کاموں سے بھی نفرت ہونی چاہیے جو کام اس قسم کے ناموں کو ہمارے طرف متوجہ کرواتے ہیں۔ سمجھداری یہ ہے، اور اس کے لیے ہمت پیدا کرنی ہوگی۔ انسان ایسا دنیا سے جائے کہ اس کے اندر لوگ عیب تلاش کرنے کی کوشش کریں کہ کوئی تو اس کا برا نام رکھیں لیکن نہ رکھ سکیں۔ یہ ہے انسان کا کمال، نہ یہ کہ جب ہم مرے تو لوگ لسٹیں کی لسٹیں نکال کر لے آئیں کہ جی یہ تو قرضے بھی دباتا تھا، فراڈیا تھا، جھوٹ بولتا تھا، چرسے پیتا تھا، گالیاں بکتا تھا، بدنگاہیاں کرتا تھا، لوگوں کے خلاف غیبتیں کرتا تھا، چغلیاں اور کیا کیا فراڈ اس نے کیے، اس قسم کے ہم گواہ چھوڑ کر مریں، یہ بہت ہی برا ہے، کیونکہ میدان محشر میں تمام چیزیں ہمارے خلاف گواہی دینے کے لیے جمع ہوں گی۔ اگر اچھے عمل کر کے جائیں گے تو اتنے ہی اچھے اعمال پر گواہ میدان محشر میں ہماری تائید کے لیے آ رہے ہوں گے، جمع ہوں گے، اور یہ نصف میں برکت ہوگی۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سنہ کہ یہ ملک شام کی مقدس زمین ان نافرمان اور فاسق قوم کے لیے 40 سال تک کے لیے حرام کر دی گئی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ دیکھیں یہ تو اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوئے۔ جتنے مرضی گناہ کرتے ہیں، جتنے مرضی خطائیں کرتے ہیں، پھر بھی ہم پر حرمین طیبین کے دروازے اللہ نے بند نہیں کیے۔ مکے میں چلے جاؤ، مدینے میں چلے جاؤ، مکے میں جائیں، حج کریں، طواف کریں، عمرہ کریں، گناہ سب کے سب ختم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو حج یا عمرہ کرے اور اس میں کوئی لڑائی جھگڑا فساد نہ کرے تو وہ تو اللہ تو اس کے یہ گناہ جو عمرہ اور حج ہے یہ اس کو اس طرح گناہوں سے پاک صاف کر دیتا ہے جیسے بھٹی سونے کو میل سے پاک و صاف کر دیتی ہے، تمام سے گند کچرا نکل جاتا ہے، ایسی عمرہ اور حج ہمیں پاک و صاف کر دیتا ہے۔ اور پھر مدینہ منورہ کی عظیم حاضری، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک یہ آیت پہنچوائی کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔
کہ اے حبیب کریم اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، پھر اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں اور یہ رسول بھی ان کے لیے استغفار کریں تو ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت بخشنے والا مہربان پائیں گے۔ اس لیے یہ آیت کو یہ سرکار کے زمانے تک محدود نہیں، قرآن قیامت تک کے لیے نازل کیا گیا ہے، تو یہ اس کا فائدہ، اس کا فیض بھی قیامت تک جاری و ساری ہوگا۔ مدینہ منورہ میں حاضر ہوئے، گناہگار ہیں، بدکار ہیں، بارگاہ رسالت میں حاضر ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کریں، بعطائے الہی ایک عام جب دنیا سے پردہ فرما جانے والا صحیح حدیث کے مطابق سرکار نے فرمایا جب تم مردے کو سلام کرتے ہو تو وہ اس کا جواب دیتا ہے لیکن تم سننے کا شعور نہیں رکھتے ہو، تو اسی طریقے سے جب ایک عام مردہ سلام کا جواب دے رہا ہے اور سلام کا جواب کیا ہے، وہ دعا ہی ہے، السلام علیکم، اللہ تعالیٰ تم پر سلامتی نازل فرمائے، وعلیکم السلام، اور تم پر بھی اللہ تعالیٰ سلامتی نازل فرمائے۔ معلوم یہ ہوا کہ بعد وفات بھی دعاؤں کا سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے، قبر میں جانے کے بعد بھی ایک شخص ہمارے لیے دعا کر سکتا ہے، اور انبیاء علیہ السلام کی شان تو بڑی عرفہ و اعلیٰ ہے، لہٰذا بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر جب ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں تو آیت قرآنی کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم پر ہمارے لیے استغفار اللہ کی بارگاہ میں فرمائیں گے، اور کیونکہ قرآن میں موجود ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی سوال کرنے والا آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے تو آپ اس کو جھڑکیے مت، گویا کہ مایوس مت لوٹائیے، اس کو دھتکاریے نہیں۔ تو جب ہم بھی آج بھی اگر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوں گے، ہمیں دھتکارا نہیں جائے گا، ہمیں ڈانٹا نہیں جائے گا، ہم ان سے نفرت کے ساتھ منہ انشاءاللہ نہیں پھیرا جائے گا، بلکہ جب ہم عرض گزار ہوں گے اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے، ہماری مغفرت فرما دے، اور ہم بارگاہ رسالت میں دائرہ ادب میں رہ کے عرض کریں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے لیے استغفار فرما دیجئے، تو سرکار آپ کی آواز کو ضرور سن لیں گے بعطائے الہی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کریں گے۔ اب آیات کا مضمون آپ کے سامنے ہے، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے اور پھر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، پھر اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں اور یہ رسول بھی ان کے لیے استغفار کریں تو ضرور اللہ کو بہت بخشنے والا مہربان پائیں گے۔ تو بس پھر مہربانی ہے، بخشش ہے، مغفرت ہے، نجات ہے۔ تو اس لیے اب سوچئے، ذرا غور کریں، اس امت والے لوگ غور کریں کہ وہ فاسق قوم، اس نے ایک نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ نے 40 سال کے لیے ان پر اس مقدس زمین کو حرام فرما دیا۔ ہم اس جیسی سینکڑوں نافرمانیاں کر رہے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ اس کے رسول کا کہنا نہیں مانتے ہیں، ہم قرآن کے خلاف چلتے ہیں، حدیث کے خلاف چلتے ہیں، ہم نے دنیا کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا، آخرت کی تیاری کے بارے میں فکر نہیں کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس مقدس زمین کے راستوں کو بند نہیں کیا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ آپ کا میرا ذاتی کمال ہے؟ کچھ بھی نہیں، صرف ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ اور اس میں ایک کمال کا پہلو بھی ہے جو بڑے دائرہ ادب میں رہ کر میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کوئی موسیٰ علیہ السلام کی معاذ اللہ کوئی توہین یا تحقیر مقصود نہیں ہے، صرف ایک ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کو سمجھنے کے لیے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کی جب اس قوم نے نافرمانی کی تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دی، فَفْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، اے اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان اس فاسق قوم کے درمیان تو جدائی کروا دے، اس کو دور کر دے، اس قوم کو۔ بالکل حق دعا ہے، اور ایک نبی کی شان کے مطابق ہے کہ وہ فاسق لوگوں کو اپنے پاس اپنے قریب برداشت نہیں فرماتا، پسند نہیں فرماتا ہے۔ لیکن ایک طرف ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، طائف کا میدان، لوگ پتھر مار رہے ہیں، بچوں کو لڑکوں کو پیچھے لگا دیا گیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اقدس سے خون باہر آ رہا ہے، حتیٰ کہ ایک روایت کے مطابق آپ کی نالین پر تک بھی خون پہنچ گیا ہے رشتے رشتے۔ اور جب آپ ایک باغ میں پناہ لیتے ہیں اور ملک الجبال پہاڑوں کا فرشتہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ حکم فرمائے، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے کہ اگر آپ اشارہ کرتے ہیں تو ہم طائف کے پہاڑوں کو ملا کر اس بستی کو پیس کے رکھ دیتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نہیں، آج اگر اس قوم نے یہ لوگ مجھ پر ایمان لے کر نہیں آتے تو مجھے امید ہے کہ ان کی آنے والی نسلیں مجھ پر ایمان لے کر آئیں گی، اور یہ بڑا کمال کی بات ہے۔ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی قوم کو اپنے سے جدا ہونے کی دعا نہیں فرمائی، یہ ایک اور کمال کا پہلو ہے۔ اس پہ انشاءاللہ پھر